امام اسماعیل حقی آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے 360 اخلاق ہیں. اللہ نے سوائے مصطفیٰ کریم کے کسی نبی کو اپنے اخلاق عطا نہیں کیے. یہ سارے اس کے اخلاق اس نے وہ سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے. اب اللہ نے یہ اخلاق کریم آقا کو کیوں عطا فرمائے؟ سامعین محترم، تھوڑا سا معراج کی رات پہ چلتے ہیں. معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا، پاس بٹھا کے کہا ہوگا کہ محبوب تجھ سے پہلے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، وہ جا کے اپنی قوم کو ایک خدا کا پیغام دیتے. قوم آگے سے ایک ہی سوال کرتی کہ جس خدا کو ماننے کی باتیں کر رہے ہیں اس خدا کو دیکھ کے آئے ہیں، وہ خدا ایک ہی ہے. آگے سے ہر نبی کا جواب یہ ہوتا اس خدا کو دیکھا نہیں. محبوب تجھے پاس بلایا ہے، اپنا آپ دکھایا ہے. اب قیامت تک اگر کوئی کہے کہ جس خدا کا پیغام دے کے آئے ہیں اسے دیکھا ہے تو محبوب بتا دینا هو اللہ احد، میں دیکھ کے بتا رہا ہوں وہ اللہ ایک ہے. اس کے بعد اگر کوئی اگلا سوال کرے کہ خدا دیکھنا ہو تو کیسا نظر آتا ہے، جیسے موسیٰ سے سوال ہوا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اے محبوب اگر کوئی تجھ سے سوال کرے کہ خدا دیکھنا ہو کیسا نظر آتا ہے، خدا کے اوصاف کیسے ہیں، خدا کے اخلاق کیسے ہیں، تو محبوب اپنے اخلاق تجھے دے رہا ہوں. اب کوئی مجھے دیکھنا چاہے اپنی ذات سامنے رکھ دینا، بتا دینا جیسے میرے اخلاق ہے یہی خدا کے اخلاق. وہ رحیم ہے، محبوب کو رحیم بنا دیا. وہ کریم ہے، محبوب کو کریم بنا دیا. وہ عظیم ہے، محبوب کو عظیم بنا دیا. وہ اول و آخر، ظاہر و باطن ہے. وہ رقیب و حسیب ہے. وہ مجید ہے، وہ حفیظ ہے. اپنے محبوب کو اپنے اخلاق دے دیے. قیامت تک کے لیے دلیل قائم کر دی کہ لوگوں اگر مجھے دیکھنا ہو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لینا، یہی اخلاق میں خدا کے اخلاق. اتنی عظمت عطا. اور اس کو ایک شاعر نے بڑا کمال ایک روایت لکھا. اس ساری بات کو اس نے بڑا کمال لکھا کہ بے حد نے عجب کام کیا. حد بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سب رد کر دی. خود کو پردے میں رکھا خود کو دکھانے کے لیے، خود کو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے نظروں کے تصویر محمد کر دی. اتنی عظمت عطا کی اخلاق میں کہ خدا نے اپنے اخلاق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. اور پھر سامعین محترم اس کے ساتھ جوڑ کر ہی وہ عظمت جو حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے. ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں سعد بن حشام آیا. آپ کے عرض کرتا ہے یہ فرمائے کہ آقا کے اخلاق کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ تو قرآن نہیں پڑھتا. اما نہیں پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا قرآن سارے کا سارا آقا کے اخلاق کا نام ہے. اب ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیوں فرمایا قرآن سارے کا سارا آقا کے اخلاق کا نام؟ اس کی شرح، اس کی تھوڑی سی وضاحت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی اپنی کتاب الروض الباسم کی پہلی جلد کے اندر کرتے ہیں. یہ اخلاقیات میں بہترین مجموعہ ہے کتاب. اس کی پہلی جلد کے اندر میں جو سنا رہا ہوں وہ اسی کتاب سے سنا رہا ہوں، اور جو آگے آپ کو سبق سناؤں گا وہ سارے کا سارا اس کتاب میں سے. اگر ممکن ہو تو وہ کتاب ضرور، اگر ممکن ہو اپنے گھروں میں رکھیں. ہزاروں روپے اپنے کپڑوں پہ، اپنے جوتوں پہ، اپنے کھانے پینے دیگر ضروریات میں لگاتے ہیں. ایک کتاب لے لیں کریم آقا کے اخلاقیات کا مجموعہ گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اگر ممکن ہو سب کر ایسی کتاب. اس کتاب کی پہلی جلد میں حضور شیخ الاسلام آپ اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کیوں فرمایا کہ یہ قرآن سارے کا سارا آقا کے اخلاق کا نام ہے؟ اس لیے کہ قرآن سامعین محترم یک مشت آقا علیہ السلام کو عطا نہیں ہوا، بلکہ ایک ایک آیت
आयत एक एक हिस्सा करके खुदा कल्ब मुस्तफा पे नाज़िल फरमाता रहा। यूं यूं कुरान की आयत आती गई, आका के बशरी औसाफ ज़ाहिर होते गए, कुरानी अखलाक का रंग चढ़ता चला गया, अल्लाह के अखलाक का रंग चढ़ता चला गया। जब पैगाम आया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो उस वक्त हालत ये थी कि अगर किसी ने कुरान पढ़ना होता तो किताबी शक्ल में मौजूद था, अगर मुजस्सम देखना होता तो मोहम्मद मुस्तफा की जात मौजूद। इसलिए फरमाया कि कुरान सारे का सारा आका के खिलाफ था। और इससे भी बढ़ के आप लिखते हैं क्यों फरमाया कि कुरान सारे का सारा आका के खिलाफ का नाम है। सामीन मोहतरम, कुरान को नाज़िल हुए 14 सदियां गुजर गई। हर दौर में आने वाला बंदा जो कुरान के तराजुम करे, कुरान पे काम करे, कुरान के मानी बताए, हर आने वाला बंदा आयात वो ही है, अल्फाज वो ही है। सुबह पढ़े तो माना और निकलता है, रात को पढ़े तो अल्लाह और अता फरमा देता है। एक बंदा पढ़े उसके ज़हन के मुताबिक अल्लाह मानी बता देता है, कोई और पढ़े उसके ज़हन के मुताबिक बता देता है। कोई अपना मसाला लेके आए फील्ड में से, कुरान से भी हिदायत देता है। जो जिस तरह का माना लेने आए कुरान रहनुमाई करता है। जैसे 14 सदियां गुजर गई, कुरान के मानी की कोई हद नहीं, इसी तरह ना आका के हलाक की भी कोई हद नहीं है। इस तरह कुरान के बानी रोज बढ़ते जा रहे हैं, इनकी अजमतें निखरती जा रही हैं, यूं ही आका के हलाक की अजमतें भी निखरती जा रही हैं। इसलिए फरमाया कुरान सारे का सारा आका। अब सामीन मोहतरम, इस आयत मुबारका की रोशनी में आका के हलाक की अजमत को जानने के बाद आए अखलाक का माना और मफहूम दे। अखलाक इसका रूट वर्ड 3 अल्फाज है, खा, लाम और काफ। इसी से खुल्क, खल्क, खिलकत, खलाइक, मखलूक, खालिक, ये सारे लफ्ज़ इसी से। लुग़वी माना डालना, तश्कील देना, तकमील। इस्तिलाही माना इसका इमाम राग़िब अस्फ़हानी आप जो बयान करते हैं, इस्तिलाही माना एक ऐसी पुख्ता कैफियत जो इंसान के नफ्स पे जम जाए और बगैर सोचे समझे सादिर हो जाए, उसे अखलाक है। एक बंदा वो बात बात पे गाली देता है, सोचता समझता नहीं, गाली निकल जाती है, आदत बन चुकी है, ये अखलाक। मैं यहाँ मस्जिद में दाखिल हुआ, कारी आसफ साहब बैठे थे, मैंने इन्हें सलाम किया। मेरा इन्हें सलाम करना मेरा खुलक नहीं है। क्यों कि मैंने देखा ये तहरीक के दोस्त हैं, अहबाब में से भी हैं, और फिर मेरे जानने वाले भी हैं, मेरे लिए अदब की जगह पे मैं आया, मैंने इन्हें सलाम किया। मेरा इन्हें सलाम करना अखलाक नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें जानते हुए सलाम कर रहा हूँ। मेरा सलाम करना अखलाक तब बनता जब मैं हर छोटे बड़े को चाहे जानता चाहे ना जानता, जिसे भी देखता, मेरी जुबान से बगैर सोचे समझे सलाम निकल जाता, फिर मेरे अखलाक। यहाँ सोचा समझा जाए वो अखलाक। फिर इन अखलाक की 2 अक़साम है, एक अखलाक हसना, एक अखलाक सही। सामीन मोहतरम, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेसत का मकसद अखलाक हसना की तकमील है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रिवायत बयान करते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक। आपने फरमाया मेरी बेसत का मकसद ही आला अखलाक है। आपने अपनी बेसत का मकसद ही आला अखलाक। और आज हम लोग सुबह से शाम तक बुरे अखलाक में उलझे। फिर एक रिवायत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब, मेरी मजलिस में बैठने वाला, मेरी गुरबत में रहने वाला तुम में से वो बंदा होगा जो बेहतरीन अखलाक का मालिक।
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا یہ دعا مانگا کرتے تھے. کبھی توجہ تو کریں کہ دعا مانگ کون رہا ہے کہ جس کے اللہ نے ظاہر کو بھی پاک کیا باطن کو بھی پاک کیا, جن کے صدقے اللہ دیگر لوگوں کو پاک کرتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری تعلیم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, یا اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی میرے باطن کو بھی خوبصورت بنایا. دعا کون مانگ رہا ہے کہ جو روح زمین کے ہر انسان سے پاک روح ہے. آپ دعا مانگ رہے ہیں. آج شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اپنا ظاہر خوبصورت بناتے ہیں, اپنے بال دیکھتے ہیں, اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں, اگر چہرے پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو صاف کرتے ہیں, کریم لگا لیتے ہیں, کوئی میک اپ کر لیتے ہیں, اپنا لباس ٹھیک کرتے ہیں, سلوٹیں ہوں آئرن کر لیتے ہیں لباس کو, اپنا ظاہر خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین, جتنی ہم کوشش ظاہر پہ کرتے ہیں کبھی اتنی کوشش اپنے باطن پہ کی ہے؟ کبھی جملے بولتے ہوئے امتحان کیا ہو؟ آج ہمارا اخلاق ذرا سا بھی سو. ایک بڑی کمال روایت ہے سامعین محترم, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں ایک وقت گزرا, مسلمان مضبوط ہوئے تو مکہ سے ایک کافر آ گیا مدینہ. توجہ کیجیے, مکہ سے ایک کافر آ گیا مدینہ. اب دشمن ہے, مکہ میں ظلم کیا کرتا تھا, تکلیف دیا کرتا تھا, مسلمانوں کے لیے تکلیف کے راستے بناتا تھا. مدینہ آ گیا. اب وہ مدینہ میں جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھی مسلمان اپنے گھر میں رہائش نہیں دے گا, میں ظلم کیا کرتا تھا. لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا ایک دروازہ آمنہ کے لال کا ہے, اگر وہاں چلا جاؤں تو مجھے پناہ مل سکتی ہے. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر. رات کا وقت ہے, وہ آقا کے دروازے پہ آیا, دستک دی, آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولا. آپ نے دیکھا کہ یہ مکہ کا فلاں کافر ہے, دشمن ہے, دشمنی رکھتا تھا, تکلیفیں دیا کرتا تھا. آقا علیہ السلام نے اپنے ماتھے پہ شکن نہیں ڈالے. آپ نے دیکھا کہ مہمان بن کے آیا ہے, آپ نے دروازہ کھولا, ویلکم کیا, گھر کے اندر لے گئے. رات کا وقت تھا, آپ نے اس سے کھانے کا پوچھا, اس نے کھانے کی طلب بتائی. آقا علیہ السلام نے دیکھا گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں. آپ نے ایک برتن لیا, 7 بکریاں آپ کے گھر میں بندھی ہوئی تھی. آپ نے برتن لیا, پہلی بکری کا دودھ دویا, لا کے اسے دیا تو کہتا ہے کہ میری بھوک نہیں مٹی. آپ دوسری بکری کا دودھ دونے چلے گئے, آپ کے لا کے پلایا, کہتا ہے میری بھوک نہیں مٹی. تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, 7 بکریوں کا دودھ لا کے اسے پلایا. جب پی چکا وہ اپنے بستر پہ لیٹ گیا. کبھی توجہ کرے کہ وہ مکہ کا کافر, وہ مکہ کا دشمن, وہ اذیتیں دینے والا اگر دروازہ مصطفیٰ پہ آ جائے, آپ صرف اسے ویلکم نہیں کہتے, رہائش نہیں دیتے, بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں. آج ہم دیکھیں ہمارے دروازے پہ ہمارا سگا بھائی آ جائے, ہم دروازہ نہیں کھولتے. ہماری ماں سے کوئی لڑائی ہو جائے, ہم دروازہ نہیں کھولتے. ہمارا باپ آ جائے, ہم دروازہ نہیں کھولتے. اگر کوئی بات ہو جائے کسی سے, ہم دروازے بند کر لیتے ہیں. جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے, آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کافر بھی آ جائے تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بکریوں کا دودھ بھی دھو کے لا کے پلا دیں. رات صبح ہوئی, اب آقا علیہ السلام نے اس کے ناشتے کا بھی انتظام کرنا. جب صبح ہوئی وہ اٹھا, آقا علیہ السلام وہی برتن لے کے پہلی بکری کے پاس گئے, اس کا دودھ دویا, لا کے اسے پلایا. اب چونکہ رات کو 7 بکریوں کے دودھ سے اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا, اب آقا علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات تھی. آپ نے جب اس نے پہلی بکری کا دودھ پی لیا, برتن لیا, آپ دوسری بکری کا دودھ دھونے کے لیے گئے نا, تو اس نے پیچھے سے آواز دی, آقا رات تک کافر تھا, 7 بکریوں کے دودھ سے پیٹ نہیں بھرا, رات آپ کا اخلاق دیکھا ہے. اللہ نے ایمان کی چنگاڑی دل میں ڈال دی ہے, اب ایک بکری کے دودھ سے بھی پیٹ بھر گیا ہے. تصور کریں
وہ مکہ کے اندر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھ کے ایمان نہیں لایا، وہ مکہ کے اندر سورج کا پلٹنا دیکھ کے ایمان نہیں لایا، وہ مکہ کے اندر ہاتھ میں کنکریوں کا بول نہ دیکھ کے ایمان نہیں لایا، وہ مکہ کے اندر درخت کا چل کے آنا دیکھ کے ایمان نہیں لایا۔ اگر ایمان لایا ہے تو ایک رات میں مصطفیٰ کریم کا اخلاق دیکھ کے ایمان لیا۔ اب اگر سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا تو یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے اپنے گریبان میں میرے سمیت جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ کوئی کافر دیکھ کے اسلام قبول کر لے؟ آج ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ خدا پہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ اگر یہی مسلمانی ہے تو پھر خدا کیا کر رہا ہے؟ نا وہ اخلاق جنہیں دیکھ کے کافروں نے اسلام قبول کر لیا، آج ہمارے اخلاق دیکھ کے لوگ اسلام چھوڑ دیں، آج ہمارے اخلاق معاملات دیکھ کے لوگ اسلام سے منتشر۔ سامعین محترم، آئیں تھوڑے سے وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند ایک پہلو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیں دیکھیں کیا ہماری زندگی آقا کے اخلاق کے تابع ہے یا ساری زندگی آقا سے جنگ کرتے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی بھی اپنا وقت صبح سے شام تک آقا کے اخلاق کے تابع کیا؟ آقا کے اخلاق کی بات کی جائے، سچائی ہے، صبر ہے، حلم و بردباری ہے، حسن کلام ہے، لوگوں سے معاملات ہے، بچوں سے شفقت ہے، دیانت ہے، بڑوں کا عدل، 360 اخلاق وہ ہیں جو خدا نے عطا کیے۔ باقی آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اخلاق ہے۔ چند ایک پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اخلاق آقا کے اخلاق کے تابع ہیں۔ چلیں ابتدا ہی وہاں سے کرتے ہیں، اس خلق سے جو آپ کی نبوت کی دلیل بنا، وہ خلق جو خدا کی توحید کی دلیل بنا۔ جب مکہ کے کافروں نے کوہ صفا پہ آپ کے پیغام کو نہیں مانا، جب معجزات دیکھ کے ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جب قرآن سن کے انہوں نے قرآن پہ اعتراض اٹھائے، جب کوئی دلیل نہیں مان رہے تھے، تو کریم آقا نے ان کے سامنے جو دلیل رکھی وہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو اگر میں 40 سالہ زندگی میں سچا تھا تو پھر آج بھی سچ بول رہا ہوں۔ وہ دلیل آپ کی سچائی تھی۔ آج ہماری ذات میں اگر دیکھیں تو کہیں سچائی نظر آتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ آج ہماری ہر مجلس جھوٹوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک امیر اور غریب کے درمیان معاملات خراب ہو جائے، کوئی امیر غریب پہ ظلم کر بیٹھے، پنچایت آ جائے، ہم وہاں منصف بن جائیں، فیصلہ کرنے والے بن جائیں۔ اب غریب سچا بھی ہو، ہمیں پتہ ہے کہ غریب نے چائے کی پیالی بھی کوئی نہیں پلانی، اور امیر کے گھر سے ہمیں طرح طرح کے کھانے ملنے، پہلے ہی ہم امیر کے گھر جا کے بیٹھ کے وہ طرح طرح کے کھانے کھا لیتے ہیں۔ جب غریب آتا ہے ایک جملہ بول دیتے ہیں، بس یار اللہ کی رضا ہی ایسی تھی تو مان جا۔ ہم سچے کا ساتھ نہیں دیتے، چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ لیتے ہیں، جھوٹوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ سچ کو ناصب رکھو، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کثرت سے سچ بولتا رہتا ہے اسے صدیق کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے، اور جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اسے کذاب کے درجے میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا۔ آج ہم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ جس رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا، آپ کی سیرت دیکھی جائے تو اگر کسی کے پاس آپ کا پیغام پہنچ جاتا وہ گواہی دیتا آپ سے، کوئی آپ کو دیکھ لیتا وہ گواہی دیتا آپ سے، اور کوئی آپ کی آواز سن لیتا وہ گواہی دیتا
ہجرت کے بعد آقا علیہ السلام نے سامعین محترم دیگر بادشاہوں کو خط لکھے. ایک خط رومی بادشاہ ہرقل کے نام بھی لکھا. ہرقل نے جب خط پڑھا رومی بادشاہ کہ مکہ کی سرزمین پہ ایک بندے نے اعلان نبوت کیا, ہرقل نے اگلے دن تجارتی منڈی میں لوگ بھیجے کہ جاؤ پتہ کرو مکہ کی سرزمین سے کوئی تجارتی قافلہ آیا. اس کے سردار کو لے کے, اب جس سردار کو لے کے آئے اس وقت جو تجارتی قافلہ روم گیا ہوا تھا اس کے سردار ابو سفیان. اب وہ پس منظر ذہن میں رکھیے گا کہ بدر کی جنگ بھی, احد کی جنگ بھی, خندق کی جنگ بھی, صلح حدیبیہ پہ عمرہ بھی نہیں کرنے دیا, مکہ کی دشمنی اور ساری چیزیں اپنی جگہ. ہرقل نے بلا کے پہلا سوال ابو سفیان سے یہ کیا کہ بتاؤ, اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہے, ان سے حضرت ابو سفیان نے بعد اسلام یہ بات بیان کی کہ ہرقل نے بلا کے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ کہ یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی بندہ ہے, کیا اعلان نبوت سے پہلے کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ ہم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آگے سے ہرقل کا جواب یہ تھا, اگر یہ بندہ اعلان نبوت سے پہلے عام لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تھا تو پھر جان لو کہ یہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ ہے نہیں. پیغام پہنچا. دوسری روایت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں, آپ مدینہ میں تھے, اسلام قبول نہیں کیا, آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ جب مدینہ تشریف لے گئے شور مچا, اللہ کے آخری رسول آ گئے. یہ عبداللہ بن سلام یہودی عالم دین, کتابوں میں آخری نبی کے اوصاف, اخلاق, شخصیت پر رکھی ہے. ذہن میں خیال آیا کہ یار چلو چل کے دیکھتے ہیں جس کے بارے شور مچا ہے وہ آخری رسول نظر کیسے آتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام آپ خود روایت بعد میں بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں جب دیکھنے کے لیے گیا نا تو پہلی نظر جب میری چہرہ مصطفیٰ کے ساتھ ٹکرائی, پہلی نظر جب آقا کے چہرے پر پڑی تو جو پہلا جملہ میری زبان سے پھر بدی نکلا وہ یہ تھا کہ اتنے حسین چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنے حسین چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ کو دیکھ کے گواہی دے دی کہ سچی. اسی طرح سامعین محترم ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ سے باہر نکلے, قافلہ رکا ہوا تھا, کہیں کا قافلہ کہیں جانا تھا. آپ نے دیکھا ان کے پاس سواری ہے, آپ نے ان سے پوچھا سواری دینی ہے؟ حج دینی ہے. کتنے کی دینی ہے؟ اب ریٹ طے ہونے لگا. جب ریٹ طے ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مدینہ سے سواری لینے تو آیا نہیں تھا, میں تو ویسے چہل قدمی کرتے ہوئے آیا تھا, لہٰذا میرے پاس پیسے نہیں. سواری دینی ہے تو دے دو, میں مدینے جا کے تمہیں پیسے بھجوا دیتا ہوں. انہوں نے سواری کی لکیر آقا کے ہاتھ میں دی, آپ سواری لے کے چلے گئے. اب وہ عرب کے خطے کا پس منظر سامنے رکھے نا, کہ عرب کے خطے کا کھانا پینا ہی لوٹ مار اور ڈکیتی پہ چلتا تھا, معروف تھا. اب کہیں کا قافلہ گزر رہا تھا, ان سے ایک بندہ آ کے معاملات کر کے سواری لے جائے. ذہن میں سوال تو پیدا ہوتے ہیں. اب جب آقا علیہ السلام چلے گئے نا, آنکھوں سے وجل ہوئے, اب وہ سہر ٹوٹا, ایک دوسرے سے پوچھتا ہے یار اس بندے کو سواری دے دی ہے, اس کا نام پتا تو پوچھے ہی نہیں وہ کون ہے. دوسرا تیسرے سے کہتا ہے تم پوچھ لیتے, وہ اگلے سے کہتا ہے تم نے کیوں نہیں پوچھا, ایک دوسرے سے کہنے لگے تم نے کیوں نہیں پوچھا. تو وہ جواب یہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ سواری لینے والا حسین ہی اتنا تھا, ہم اس کا حسن دیکھتے رہ گئے ہیں, اس کا نام پوچھنا یاد ہی نہیں. وہ جو کہتا گیا ہم مانتے چلے. اب یہ باتیں ان کی باہر ہو رہی ہیں. سال خیمے لگے ہیں, خیموں میں خواتین ہیں. سردار کی عورت نے خیمے کا پردہ ہٹایا, پہلے کی باتیں بھی سنی, اب کی باتیں بھی سنی. پردہ ہٹا کے انہیں کہتی ہے کہ تم نے اس بندے کو دیکھا ہے, ہم نے اس بندے کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے صرف اس بندے کی آواز سنی ہے, جس کی آواز اتنی
کی پیاری تھی، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تمہارے پیسے لوٹا دے گا۔ کوئی آواز سن لے وہ گواہی نہیں سکتا۔ اور آج ہم صبح سے شام تک آج لوگ آگے سوال کرتے ہیں علامہ صاحب صبح بسم اللہ پڑھ کے دکان کھول دی، نمازیں بھی ساری پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، وظائف بھی کرتا ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جب تم لین دین میں معاملات میں جھوٹ بولتے ہو، قسمیں کھاتے ہو کہ یہ چیز اتنے کی اپنی خرید بھی نہیں ہے، یہاں تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، وہاں جہاں جھوٹ بولا جائے نمازیں فائدہ نہیں دیتی، وہاں وظائف فائدہ نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی، وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمتیں کبھی نہ سکتی۔ تم کہو میں جھوٹ بولوں اور خدا کی رحمتیں آئے، کبھی بھی نہیں۔ بخاری شریف اور پھر مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ حدیث سن کے گزر نہ جائیے گا، الفاظ سامنے رکھ کے اپنی شخصیت کو پرکھے، کیا ہم تو نہیں ان میں سے کہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں 3 خصلتیں پائی جائے وہ پکا منافق۔ کتنی؟ پہلی فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، منافق ہے، منافق ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ خلاف ہے، منافق ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، منافق ہے۔ آج یہ ساری نشانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ہم سے بڑا دعویٰ ایمانی میں سچا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اگلی روایت، راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کی بارگاہ میں بندہ ہے، آگے سوال کرتا ہے آقا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آقا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آقا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں۔ اب جو صبح سے شام تک جھوٹ بولے اور کہے کہ مجھ سے بڑا ایمان والا بھی کوئی نہیں، اس کو اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے۔ اور یقیناً آپ سارے کے سارے اس وقت روزے میں ہوتے ہیں، یقیناً روزے میں ہوتے ہیں۔ اگر روزے میں ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں تو یہ حدیث اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، کتاب بخاری شریف، امام بخاری علیہ رحمہ، آپ نے حدیث کو نقل کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے یعنی روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اگلی روایت، راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کی بارگاہ میں بندہ ہے، آگے سوال کرتا ہے آقا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آقا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آقا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اب جو صبح سے شام تک جھوٹ بولے اور کہے کہ مجھ سے بڑا ایمان والا بھی کوئی نہیں، اس کو اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے۔ اور یقیناً آپ سارے کے سارے اس وقت روزے میں ہوتے ہیں، یقیناً روزے میں ہوتے ہیں۔ اگر روزے میں ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں تو یہ حدیث اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، کتاب بخاری شریف، امام بخاری علیہ رحمہ، آپ نے حدیث کو نقل کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے،
سچائی کے ساتھ آقا کی ایک دوسری صرف ایک دوسرا خلق بڑا معروف، اگر آپ جانتے ہوں وہ امین ہونا، کیا بولے تو صحیح، امین ہونا۔ آج ہماری ذات میں امانت بھی نہیں پائی جاتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو۔ آج ہمارے پاس کسی کا ڈاکومنٹس آ جائے، کسی کی تصویر آ جائے، کسی کی ویڈیو آ جائے، کسی کا راز آ جائے، ہم ایک منٹ نہیں لگاتے، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند ویوز کے لیے ہم آگے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے جس کی امانت ہے اس کے حوالے۔ ہم نے اعلان جنگ چھیڑ رکھا ہے خدا سے۔ پھر اس سے بھی آگے کی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، قال کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، حضرت انس فرماتے ہیں اتنی اہم حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اکثر خطاب میں یہ جملے ضرور ہوا کرتے تھے، کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر آپ کے خطاب میں یہ جملہ ہوا کرتا، کیا فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو بندہ امین نہیں، اس بندے کا کوئی دین نہیں جو بندہ وعدے کا پاسدار۔ آج ہم لوگ امین بھی نہیں۔ پھر اس سے بھی آگے کی روایت جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں نقل کیا، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بات کرے، اب توجہ کیجئے گا، ہم سمجھتے ہیں پیسوں کا لین دین امانت ہے، نہیں، کسی نے آپ سے بات کی، راز بتایا، امانت ہے۔ ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک ہم آگے نہ بتائیں، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ بات کرے اور پھر وہ چہرہ پھیر لے، کہیں چلا جائے، اس کی ہوئی بات وہ بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ آج ہم یہاں بھی امین ہیں، اور بڑی دردناک روایت ہے، امام طبرانی اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، جو ہمارے دین میں سے سب سے پہلے چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت۔ قرب قیامت جب دین اٹھایا جائے گا پہلی چیز جو ناپید ہوگی وہ امانت۔ آج ہماری ذات میں امانت بھی نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ جس رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کرے تو ایک واقعہ بھی کافی ہے، وہ شب ہجرت کا، آقا علیہ السلام اپنے حجرے پہ کھڑے، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو فرما رہے ہیں، علی میں جانتا ہوں یہ کافر باہر ننگی تلواریں لیے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن علی تیرے لیے حکم یہ ہے کہ اس وقت تک مدینہ نہیں آؤ گے جب تک ان کی امانتیں ان کے حوالے نہیں کر دو گے۔ آپ کو ان تلواروں کے سائے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تو ان کافروں کی امانتوں کی پرواہ ہے۔ وہ جان کے دشمن ضرور تھے لیکن جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور امین بندہ روئے زمین پہ تھے، امانتیں پھر بھی آپ کے پاس رکھیں۔ آج ہم امین بھی نہیں ہیں۔ پھر سامعین محترم ایک آخری خلق، اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو بتا کے میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ کل کوشش کیجئے گا آپ لوگ بھی تقریباً 5:50 پہ خطاب شروع کروا دیجئے گا، اور یہ تیسرا جو آپ سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت حد سے زیادہ اس سے ہم نے انحراف کر لیا، اور وہ ہے صبر۔ کیا ہے؟ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، عدم برداشت کا کلچر آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لڑنے جھگڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف آ جائے خدا سے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے مصیبتیں تھی، یا اللہ میرے ہی نقصان ہونا تھا، یا اللہ میں ہی کھانا، اور ایسی
لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے، لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمارے اوپر ہی آنکھ رکھ دی ہے۔ صبر اور ہمارا صبر تو ماشاءاللہ رمضان مبارک میں وراء الورا ہوتا ہے نا، رات افطاری کے وقت اگر کھجوروں کے ساتھ تھوڑے سے پکوڑے لیٹ ہو جائیں تو گھر کے اندر ہم وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ، میٹھا پانی لیٹ ہو جائے، یہ تو گھر والیوں سے پوچھا جائے ہم کیا کرتے ہیں صبر کے ساتھ۔ ہماری ذات میں صبر ختم ہوتا ہے، تھوڑی سی شہری لیٹ ہو جائے ہم سارا دن منہ سیدھا نہیں کرتے، بات کر دے ہم کئی ہفتے مہینے باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ماں بات کر دے ہم ماں سے بات نہیں کرتے۔ حالانکہ سب سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 155 156 157 158 کے اندر ایک پورے کا پورا مضمون بیان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ توجہ کریں، خدا کا حکم ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آیت کی ترتیب دیکھے، پہلے صبر پھر نماز کا حکم ہے کہ جہاں مصیبت آئی تھی وہاں صبر کرتے، جہاں نقصان ہوا تھا وہاں صبر کرتے، اس کے بعد آگے سر سجدے میں رکھتے تو خدا تمہارے ساتھ ہوتا۔ جہاں نقصان ہوتا ہے وہاں ہم اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں آگے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ آگے ایک آیت چھوڑ کے وہ شہیدوں سے متعلق ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آگے پھر سارا مضمون صبر پہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ ذیل سے نکال دے تم آزمائے گی، فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کسی کو خوف، کسی کو بھوک، کسی کو مال جان اولاد کی کمی سے، لیکن آگے بشارت دے دی، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت صرف اور صرف صبر کرنے، اور اس سے بھی آگے کا حکم دے دیا، فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ تسلسل دیکھیں کہ وہ لوگ جو مصیبت، تنگی، آزمائش، کسی پریشانی کے آنے پہ یہ کہیں، اب جملے کا ربط دیکھیں، اِنَّا لِلَّهِ، بے شک اللہ کی طرف سے تھا، وَإِنَّا، وہ ہم پہ آگے رک گیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ گیا۔ یا اللہ نعمت تیری تھی، تیری طرف لوٹ گئی، اولاد تو نے دی تھی، تو لے گیا، والدین تیری نعمت تھے، تو لے گیا، صحت تو نے دی تھی، تو لے گیا، ہاں راضی ہے تیری رضا میں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے یہ استقامت اختیار کی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کے جن پہ فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ خدا کی طرف سے ہدایت۔ اور آج ہمارے صبر کا پیمانہ، گھر چلے جائے تو گھر والے ڈرتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کوئی جلال آ گیا، صبر ختم۔ اور پھر سامنے محترم صرف ایک حدیث مبارکہ سنا کے میں اپنی گفتگو مکمل کر دیتا ہوں۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کریم آقا کی بارگاہ میں سوال کیا، بڑی توجہ سے سنیے گا، اگر ابھی تک کوئی چیز سمجھ نہیں آئی نا، نکمہ نکارا سا انسان ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، جو سبق ملا ہے وہ سنا رہا ہوں، شاید کہ اگر نہیں کوئی چیز سمجھ آئی تو یہ اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ آقا کے صبر، آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کے اخلاق میں صبر کیا تھا۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا، آقا احد کے دن سے بڑا دن بھی کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ احد کے دن سے بڑا دن بھی کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ اب وہ اگلی حدیث سنانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو چند لمحات میں احد کا دن نہ بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ دن کتنا بڑا تھا،
اور جو آگے آقا بتا رہے ہیں وہ کتنی بڑی مشکل تھی۔ احد کا دن سامعین محترم وہ دن تھا جب آقا علیہ السلام کو برچی لگی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ پہ غنود کی طاری ہو گئی، احد پہاڑ پہ تشریف لے، مسلمان جیتی جنگ ہار گئے، جنگ کا نقشہ بدل گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ آپ جو اگلے الفاظ پڑھ رہا ہوں 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 126 127 128 کے ضمن میں امام ابن کثیر اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب احد کی جنگ ختم ہو گئی 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کے لاشیں اکٹھے کرو۔ لاشیں تلاش کرنے گئے، 69 لاشیں مل گئے، ایک لاشا نہیں ملا، اور وہ جو ایک لاشا نہیں ملا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آ گئے۔ آقا حضرت امیر حمزہ کا لاشا نہیں ملا، آقا نے فرمایا دوبارہ جاؤ تلاش کرو۔ صحابہ گئے، سارا میدان، واپس آئے، آقا لاشا نہیں ملا۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، بلا کے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو فرمایا علی میرے چچا اتنے بزدل نہیں ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں، جاؤ تلاش کرو کہیں ان کا لاشا ضرور ملے۔ حضرت علی گئے، واپس آ گئے، آقا لاشا نہیں ملا۔ آقا علیہ السلام مسند سے اٹھے، آپ اس گھاٹی میں تشریف لے گئے جہاں سے کافروں نے حملہ کیا تھا۔ ان کافروں کا راستہ روکنے میں جو سب سے آگے تھے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں لاشیں تلاش کیے گئے، الگ الگ کیے گئے، ان لاشوں کے نیچے سے ایک لاشا قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو سامعین محترم 12 ٹکڑوں میں کٹا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، آپ کے دونوں پیر کاٹ دیے گئے، آپ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، آپ کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کے دونوں کان کاٹ دیے گئے، آپ کا سینہ چیر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے ان ہاتھوں کے ناخنوں سے پہچانا یہ میرے چچا کا لاشا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے لاشے کو اس حالت میں دیکھا آپ رونے لگ گئے۔ روایت کے الفاظ ہے کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کو ہچکی بن گئی، جیسے بچہ نہیں روتے ہوئے ہچکی بن جاتی ہے اسے، اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی۔ جب آپ اس غم اس رنجیدہ حالت آپ جب رو کے چپ ہوئے تو آپ نے وہاں لقب دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہ چچا آپ سید الشہداء ہیں، قیامت تک آنے والے ہر شہید کے سردار ہیں۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غم اور آپ کے رنجیدہ ہونے کی حالت کی آپ کی کیفیت کا اندازہ اس ایک جملے سے لگائے۔ آپ نے وہاں فرمایا کہ چچا جس دن اللہ نے مجھے غالب کیا، جس دن دین کفر پہ غالب آیا، میں 70 کافروں کا یہی حال کروں گا جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ میں 70 کافروں کا اسی طرح پسلا کروں گا جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اب کریم آقا غزوہ احد اس میدان احد میں کھڑے یہ جملے فرما رہے ہیں۔ خدا اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، خدا نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرا رسول اس وقت غم کی حالت میں ہے، میرا رسول رنجیدہ ہے، جا کے میرے رسول کو تسلی دے، جا میرے رسول کو صبر کی تلقین دے۔ وہاں حضرت جبریل امین سورہ نحل کی یہ 3 آیات لے کے اترے، آپ کے عرض کرتے ہیں داہنے کندھے کے پاس کھڑے ہو کے آقا اللہ فرما رہا ہے ایک کے بدلے 70 کا مسئلہ کرنا ناانصافی ہے، اگر کرنا ہے ایک کے بدلے ایک کا کیا جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ آقا اللہ فرما رہا ہے کہ ایک کے بدلے 70 کا کرنا تو ناانصافی ہے، اگر کرنا ہے ایک کے بدلے ایک کا کیا جائے۔ اور اس سے بڑھ کے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ صبر کریں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ آقا نے فرمایا جبریل گواہ رہنا میں نے آج یہاں پر بھی صبر کو اپنا دیا، میں نے یہاں بھی صبر کو اپنا دیا۔ یہ وہ احد کا دن تھا۔
اور یہ جو آگے الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ ضعیف ہو سکتے ہیں، سمائی ہے، میں نے سنی ہے۔ جو حج و عمرے پہ گئے ہوں گے وہ شہدائے احد کے مزارات پہ بھی گئے ہوں گے، وہاں اگر آپ کبھی دیکھیں نا تو باقی شہداء کی قبریں الگ ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار الگ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ سارے لاشیں اکٹھے ہو گئے، آپ نے ایک ہی قبر نکلوائی۔ غم دیکھیں کریم آقا کا، آج ہم سے چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے 69 کے 69 لاشیں ایک قبر میں دفن کروائی، ایک ہی قبر نکلوائی۔ آپ کو اتنی محبت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا میں نے یہاں دفن نہیں کرنا، میں مدینہ ساتھ لے کے جاؤں۔ حضرت امیر حمزہ کے لاشے کے وہ ٹکڑے اٹھائے، ایک کپڑے میں باندھے گئے، باندھ کے اونٹ پہ رکھے۔ جب اونٹ چلا نا مدینہ کی طرف تو احد پہاڑ کے ساتھ ہی چل پڑا۔ آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ احد پہاڑ نے جواب دیا، آقا صرف آپ کو امیر حمزہ سے محبت نہیں ہے، مجھے بھی امیر حمزہ سے محبت ہے، اگر انہیں آپ مدینے لے کے جائیں گے تو پھر میں بھی ساتھ مدینے چلوں گا۔ پھر وہاں پہ آقا علیہ السلام نے الگ ایک قبر نکلوائی اور وہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دفن کیا۔ توجہ کرے کہ آپ کو کتنا غم تھا کہ 6 سال بعد وحشی سامنے آیا اسلام قبول کرنے فتح مکہ کے بعد۔ آپ نے فرمایا تیرا اسلام قبول کرنا آمنا، لیکن ایک چیز میرے سامنے نہیں آنا، مجھے میرے چچا یاد آتا۔ ایسے غم میں بھی آپ نے صبر کیا۔ یہ وہ احد کا دن ہے جس کے بارے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سوال کیا، آقا کیا احد کے دن سے بڑا دن بھی کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ اب اس سے بڑا دن؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ دن جب میں تیرے قوم کے لوگوں کے پاس تو طائف کی وادی میں اللہ کا پیغام لے کے گئی، انہوں نے پتھر مارے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں ایک جگہ پہ آ کے رکا تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک بادل سائبان کی طرح سایہ کی ہے، اس میں جبریل ہے اور پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ جبریل نے آ کے عرض کی، آقا ایک اذن عطا فرما دیں، یہ طائف کی وادی زمین سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ میں نے جبریل کو جواب دیا، جبریل میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ میں نے وہاں بھی صبر کیا اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اور آج ہمارے صبر کا پیمانہ چھوٹی سی بات پہ ختم۔ اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا صبر، ساری زندگی صبر۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ السلام کے اخلاق میں سے میں نے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں امید واسع یقین لے کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ باحثیت مسلمان، چلے ایک سوال چھوڑتا ہوں اس کے بعد میں پھر آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں، گفتگو مکمل ہوگی، بس 1-2-4 منٹ میں اپنی بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ آپ سارے مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ساری زندگی آقا کے نعرے لگاتے ہیں، ساری زندگی رسول کے نام پہ کھاتے گزرتے ہیں۔ آج جب گھر جائے نا لیٹے بستر پہ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا ضرور، آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا کہ وہ آخری رسول نظر کیسے آتے ہیں۔ آپ ذہن میں سوچئے گا کہ آقا چلتے ہوں گے تو کیسے، آپ کھاتے ہوں گے تو کیسے، پیتے ہوں گے تو کیسے، یا ابھی آنکھیں بند کر کے تصور کریں آقا کسی کے چہرے میں نظر، کسی کے ذہن میں آپ کا نقش بنتا ہے؟ کسی کیوں نہیں بنتا؟ ہم دنیا داری میں کسی سے محبت کر بیٹھے، 2 دن اس کے ساتھ چیٹنگ کرے، تیسرے دن اس کا ایک سکیچ ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے، اور جس رسول کا کلمہ پڑھتے زندگی گزر گئی، جس کے نعرے لگاتے زندگی گزر گئی، جس کے نام کا کھاتے زندگی گزر گئی، اس رسول کی کوئی تصویر ہمارے ذہن میں نہیں بنتی۔
کیونکہ ہم نے اس رسول کے اخلاق کو چھوڑ رکھا۔ حفیظ طائب نے ٹھیک کہا تھا، یا نبی اب تو عاشو پہ حالات نہیں، تیری یادوں کے چہرے بھی دھند آتا۔ آج آتا کہ یادوں کے نقش ہمارے یادوں سے مل گئے، آج آتا کہ حالات رخصت ہو گئے، ہم دنیا میں نہیں جائیں۔ آج ہمارے اندر سے وہ اخلاق نکل گئے۔ میں اس یقین کے ساتھ یہ سٹیج چھوڑ رہا ہوں کہ آپ یقیناً آج کے بعد کوشش کریں گے سچ بولنے کی، کوشش کریں گے صبر کرنے کی۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب سامعین محترم، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو کہ میں یہ اخلاق کہاں سے پڑھوں، مزید طلب پیدا ہوئی ہو، پیاس پیدا ہوئی ہو کہ اگر میں آقا کے اخلاق سارے پڑھنا چاہوں، اپنی ذات پہ نافذ کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ تو دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا اخلاق پڑھے جا سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں کی سنگت میں بیٹھا جا سکتا ہے کہ جن کے اخلاق میں سے آقا کے اخلاق کی خوشبو آتی ہے۔ اگر پڑھنے ہو تو جگہ جگہ سے چننے کی بجائے، جگہ جگہ ڈھونڈنے کی بجائے، ایک کتاب الروض الباسل حضور شیخ الاسلام کی، آپ نے آقا کے سارے اخلاق اس کے اندر جمع کر۔ یہ باہر سٹال لگا ہوا ہے، یقیناً آپ کو مل جائے گی، وہاں کتابیں موجود ہیں، وہاں سے اور دیکھ